ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے ایک مسلم ڈاکٹر کی نقاب کھینچنے کے بہار کے وزیر اعلیٰ کے نازیبا اقدام پر وزیر اعظم مودی کی خاموشی کو قابل اعتراض قرار دیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل کے سربراہ پون کھیڑا نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ نتیش کمار کے اقدام پر ہندوستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی اعتراض کیا گیا، لیکن وزیر اعظم اب تک خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیتے ہیں وہ خود ایک پڑھی لکھی بیٹی کا حجاب کھینچے جانے کے توہینآمیز اقدام پر خاموش ہیں۔ پون کھیڑا نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کو اپنی اس خاموشی کی وجہ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ بیٹیاں کس لباس میں گھر سے باہر نکلیں۔ انہوں نے کہا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو ان کے اس توہین آمیز اقدام پر بی جے پی لیڈران تالی بجا رہے تھے، جو شرمناک ہے۔ پون کھیڑا نے کہا کہ پورے مسئلے کو ہندو مسلم بنا کر اصل مسئلے سے توجہ ہٹا دی گئی، جو ملک کی بیٹیوں، بہوؤں اور بہنوں کی عزت اور سلامتی اور خواتین کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی خواتین گھر سے باہر نکلیں یا نہ نکلیں، اور اگر نکلیں تو اس کے لباس کے انتخاب کا حق کس کو ہے۔ ہندوستان میں RSS نے حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقدامات سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنے تازہ خطاب میں کہا ہے کہ RSS کو BJP کے نقطۂ نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ ہندوستان میں مہاتما گاندھی کے نام غریب اور مزدور دیہی طبقات کے روزگار کی اسکیم منریگا ختم کر کے اس کی جگہ نئی اسکیم کے خلاف ہندوستان کے دیگر علاقوں کی طرح جموں و کشمیر میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ہندوستان نے بنگلہ دیش کے دوسرے سب سے بڑے شہر چٹاگانگ میں اپنے ویزا درخواست مرکز پر ویزا خدمات کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان نے یہ فیصلہ ایک نوجوان لیڈر کی موت سے متعلق مظاہروں اور دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے سفارتی تناؤ کے بعد کیا ہے۔ ہندوستانی حکام نے کہا ہے کہ چٹاگانگ میں ہندوستانی معاون ہائی کمیشن کے احاطے کے قریب مظاہرین کے پہنچنے کے بعد ویزا مرکز کو اگلے نوٹس تک بند رکھا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے اس معطلی کو احتیاطی اقدام قرار دیا ہے، جو بنگلہ دیش میں امن و امان کی صورتحال معمول پر آنے تک نافذ رہے گا۔ چٹاگانگ کے کھلشی علاقے میں ہندوستانی مشن کے باہر رات بھر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا۔ اس کارروائی میں کم از کم 4 افراد زخمی ہوئے، جن میں ایک پولیس افسر بھی شامل ہے۔ اس کے بعد مشن اور ڈھاکہ میں ہندوستانی ہائی کمیشن کے اطراف سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اس شورش کی ابتدا شریف عثمان ہادی کی موت سے ہوئی، جو گزشتہ برس عوامی لیگ حکومت کے خلاف طلبہ کے زیر قیادت مظاہروں کے اہم لیڈر تھے۔ ہادی کو نامعلوم افراد نے گولی مار دی تھی اور بعد ازاں 12 دسمبر کو سنگاپور میں علاج کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ دریں بنگلہ دیش میں عثمان ہادی کے بعد پھر ایک سیاسی قتل کا واقعہ پیش آیا ہے۔ مقامی میڈیا نے بتایا ہے کہ 22 دسمبر کو کھلنا میں انتخابی تشہیر کے دوران سکندر کو دن دہاڑے سر اور گردن میں گولی ماری گئی ہے۔ واقعے کے بعد سے حملہ آور فرار ہے۔ پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے لیے ناکہ بندی کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سکندر کا قتل بھی عثمان ہادی کی طرح ہی کیا گیا ہے۔ حزب اللہ کے ایک رکن پارلیمان نے اعلان کیا ہے کہ مقاومتی محاذ نہ غیر مسلح ہوگا اور نہ ہی اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹے گا۔ بنگلہ دیش میں ایک انقلابی طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی ایک قاتلانہ حملے میں ہلاکت کے بعد ملک میں تشدد بھڑک اٹھا ہے۔ تازہ واقعے میں مشتعل مظاہرین نے BNP کے ایک رہنما کے گھر میں آگ لگا دی، جس کی ایک 7 سالہ بچی کی موت واقع ہو گئی۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ بنگلہ دیش کے لکشمی پور ضلع میں پیش آیا، جس میں مشتعل ہجوم نے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے رہنما بلال حسین کے گھر میں پہلے تالا لگایا اور پھر آگ لگا دی۔ آگ لگنے کے وقت بلال حسین اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ گھر کے اندر موجود تھے۔ اس واقعے میں ان کی 7 سالہ بیٹی جل کر مر گئی اور وہ خود نیز ان کی 2 بیٹیاں شدید طور پر زخمی ہو گئیں۔
بتایا گیا ہے کہ طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد اب تک BNP کے متعدد رہنماؤں پر حملے ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں انتخابی کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کے اعلان کے بعد 12 دسمبر کو شیخ حسینہ کے خلاف بنگلہ دیش کی طلبہ تحریک کے ایک رہنما شریف عثمان ہادی کو 2 نقاب پوش افراد نے گولی مار دی تھی، جس میں ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد بنگلہ دیش میں ایک بار پھر پرتشدد مظاہروں کی نئی لہر شروع ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی طلبہ تحریک کے رہنماؤں نے شریف عثمان ہادی کے قتل کا ذمہ دار ہندوستان کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی حکومت سے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اور دیگر رہنماؤں کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے، جنہوں نے ہندوستان میں پناہ لے رکھی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کے اکثر شہروں میں مظاہرے پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں۔ زیادہ تر مظاہروں میں ہندوستان کے خلاف برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ہندوستان بنگلہ دیش میں مداخلت بند کرے۔ ادھر بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں میں وسعت آنے کے بعد سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی پارٹی کے رہنماؤں نے ملک کے حالات پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے اور ان کی پارٹی کے متعدد رہنماؤں کے گھروں پر حملے کیے جا چکے ہیں اور وہ کسی بھی سیاسی تقریب میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ اس تنظیم کو BJP کے نقطۂ نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ موہن بھاگوت نے یہ بات کولکتہ میں RSS کی 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں ایک پروگرام سے خطاب میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ RSS کو بھارتیہ جنتا پارٹی کے نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو بقول ان کے بہت بڑی غلطی ہے۔ موہن بھاگوت نے کہا کہ اگرچہ BJP کے بہت سے لیڈروں کی جڑیں RSS میں ہو سکتی ہیں، لیکن RSS سیاست میں شامل نہیں ہے اور صرف ہندو سماج کی بہبود، سلامتی اور اتحاد کے لیے کام کرتی ہے۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا کہ ان کی تنظیم کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کا نام جانتے ہیں اور بقول ان کے اس کے کام سے واقف نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ RSS دشمنی یا تصادم کی ذہنیت سے کام نہیں کرتی اور اس کا مقصد ایسے لوگ تیار کرنا ہے جو بقول ان کے شریف ہوں اور خدمت کے جذبے کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ RSS کے سربراہ نے یہ باتیں ایسے وقت میں کی ہیں کہ ہندوستان کے اقلیتی اور دلت نیز کمزور رکھے گئے طبقات میں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی سے دوری اور مخالفت بڑھنے کے ساتھ ہی خود بڑی ذات کے ہندوؤں میں بھی اس کی مقبولیت کا گراف بہت حد تک گر گیا ہے۔ اس کی وجہ بعض BJP رہنماؤں اور اتحادی پارٹیوں کے لیڈروں کے غیر دانشمندانہ اور تعصب پر مبنی اقدامات کو قرار دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حال ہی میں ریاست بہار میں ایک باحجاب مسلم ڈاکٹر کی نقاب کھینچنے کے ریاستی وزیر اعلیٰ کے حالیہ غیر اخلاقی اقدام کے بعد پورے ہندوستان میں احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے تقریباً سبھی طبقات کے لوگوں اور حزب اختلاف کے رہنماؤں نے اس کے لیے مرکز کی BJP حکومت کو ذمہ دار قرار دیا ہے، کیونکہ نتیش کمار کی پارٹی BJP کی اہم اتحادی جماعتوں میں شمار ہوتی ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کا سب سے بڑا حامی سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اکثر سیاسی و سماجی حلقے RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کی اس تقریر کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ان حلقوں کا کہنا ہے کہ RSS چیف کی اس تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں ہندوستانی عوام میں BJP کے اقدامات اور پالیسیوں سے بیزاری کا احساس ہو چلا ہے۔ حزب اللہ کے ایک رکن پارلیمان نے استقامت جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے اپنے موقف سے ہر قسم کی پسپائی اور عقب نشینی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمان حسین الحاج حسن نے لبنان کے علاقے بقا میں ایک نشست سے خطاب میں کہا کہ جھکنا ہماری لغت میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جارحیت کی گئی تو ہم اپنے فطری اور قانونی حق کا ڈٹ کر دفاع کریں گے۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمان نے کہا کہ تنظیم کو غیر مسلح کر کے مقاومت ختم کرنے کے لیے غاصب صہیونی حکومت سیاسی اور فوجی دباؤ ڈال رہی ہے، لیکن یہ تنظیم اپنی مقاومتی قوت کے ساتھ اپنی جگہ باقی ہے اور لبنان کے دفاع کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ انہوں نے لبنان کی ترجیحات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت عوام، فوج
اور حزب اللہ کی پہلی ترجیح غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کو روکنا، صہیونی افواج کو سرزمین لبنان سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا اور اپنے قیدیوں کو آزاد کرانا، نیز تعمیر نو شروع کرنا ہے اور اس کے بعد اسٹریٹجک ملی دفاع کے بارے میں گفتگو ہے۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمان نے وضاحت کی کہ لبنان قرارداد 1701 کا پابند ہے، جبکہ غاصب صہیونی حکومت نہ صرف یہ کہ اس قرارداد کی پابند نہیں ہے بلکہ اس نے جنگ بندی اور دشمنانہ اقدامات روکنے کے معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کا طرز عمل دفاع کے لیے ہمارے حق کے مقاومت کا جواز فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ مقررہ وقت پر انتخابات کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران حزب اللہ اور عمل تحریک دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے پر لانے اور انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہمارے روابط بہت محکم ہیں اور ہم دونوں اس سے زیادہ استحکام کے ساتھ ملک کی ترقی اور پیش رفت کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ دہلی میں ایئر انڈیا کا ایک طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دہلی سے ممبئی کے لیے روانہ ہونے والی ایئر انڈیا کی ایک پرواز کے مسافروں میں اس وقت وحشت طاری ہو گئی جب اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد طیارے میں تکنیکی خرابی کا اعلان کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پائلٹ نے طیارے کے ایک انجن میں تکنیکی خرابی کا پتہ چلتے ہی اس کا رخ دہلی ایئرپورٹ کی جانب موڑ لیا اور ہنگامی لینڈنگ کا اعلان کر دیا۔ ہنگامی لینڈنگ کے اعلان پر مسافروں میں خوف پھیل گیا، لیکن پائلٹ نے مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیاب ہنگامی لینڈنگ کی اور مسافرین محفوظ رہے۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی تجویز مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے سماجی رابطے کے پیج ایکس پر ایک بیان جاری کر کے سینئر رہنما محمود خان اچکزئی کی پیش کردہ مذاکرات کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ عمران خان کی جانب سے مذاکرات کی تجویز مسترد کیے جانے کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات نے اعلان کیا ہے کہ احتجاجی تحریک چلانے کے تعلق سے بانی کی ہدایت حتمی ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے واضح کیا ہے کہ چونکہ احتجاجی تحریک کی ہدایت پارٹی کے قائد عمران خان نے براہ راست دی ہے، اس لیے اس پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی اپنی طرف سے مذاکرات سمیت اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کی تازہ ہدایت کی پابند ہے۔ عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی تجویز ایسی حالت میں مسترد کی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی قومی کانفرنس میں اچکزئی نے مذاکرات کے لیے مشروط آمادگی کا اعلان کیا تھا، لیکن عمران خان نے اپنی ایکس پوسٹ پر فیلڈ مارشل عاصم منیر پر سخت تنقید کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو احتجاجی تحریک کی تیاری کی ہدایت دی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران اور یوریشیا کے درمیان تعاون ایک طاقتور علاقے کی تشکیل کی زمین ہموار کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے صدر پزشکیان نے یوریشین اکنامک یونین کے ساتھ طویل المدتی اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط علاقائی نظام و اقتصادی خود مختاری کی بنیاد قرار دیا ہے۔ روس میں منعقدہ یوریشین سربراہی اجلاس میں صدر پزشکیان کا پیغام ایران کے سفیر قاسم جلالی نے پڑھ کر سنایا۔ اتوار کو شروع ہونے والے اس اجلاس میں روس، بیلاروس، قزاقستان، کرغزستان کے صدور اور آرمینیا کے وزیر اعظم سمیت یونین کے 5 رکن ممالک کے رہنما شریک ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ثقافتی اور تاریخی مشترکات پر انحصار کرتے ہوئے اور جغرافیائی نزدیکی کی نعمت سے مستفید ہو کر ہم علاقائی یکجہتی کا ایک کامیاب نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ آئیے مضبوط عزم و ارادے کے ساتھ اس تاریخی موقع کو مشترکہ ترقی کے لیے ایک سنگ میل میں تبدیل کر دیں۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ مستقبل ان اقوام کا ہے جو تعاون اور باہمی اعتماد کے ذریعے ترقی کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ نجکاری کمیشن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن لمیٹڈ کے 75% حصص کی فروخت کے لیے آج بولی کا انعقاد کرے گا۔ بولی دہندگان کی طرف سے سربہ مہر بولیاں دن 10:30 بجے تک جمع کرائی جائیں گی۔ پی آئی اے
CL کی بولی کے لیے حوالہ قیمت صرف نجکاری کمیشن بورڈ اور کابینہ کمیٹی برائے نجکاری بولیاں موصول ہونے کے بعد منظور کرے گی۔ یہ بولیاں ایک تقریب میں دوپہر 3:30 بجے بولی دہندگان کی موجودگی میں کھولی جائیں گی۔ بولی اور حوالہ قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا اور بولی طے شدہ شرائط کے مطابق ختم کی جائے گی۔ نجکاری کا پورا عمل تمام ٹی وی چینلز اور نجکاری ڈویژن کے متعلقہ سوشل میڈیا ہینڈلرز پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے دو طرفہ تجارت، ٹیکس تعاون اور مجموعی اقتصادی تعلقات کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر محمد اقبال حسین خان اور چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو راشد محمود لنگڑیال کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ممالک کے بین الاقوامی ٹیکسوں سے نمٹنے والی تکنیکی ٹیمیں عالمی معیارات کے مطابق موجودہ ڈبل ٹیکسیشن معاہدے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بنگلہ دیش کے نیشنل بورڈ آف ریونیو کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان کے 5 روزہ سرکاری دورے پر ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دوہرے ٹیکس سے بچنے اور آمدنی میں ٹیکس چوری کی روک تھام کے موجودہ کنونشن میں ترمیم کے لیے پروٹوکول پر مذاکرات کرنا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں مزید 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ان اموات کے بعد غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فلسطینی شہداء کی تعداد کم سے کم 12 ہو گئی ہے، جن میں 8 افراد کی لاشیں ملبے سے ملی ہیں۔ غزہ پر یہ حملہ امریکی سرپرستی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے کی سینکڑوں بار خلاف ورزی کے بعد تازہ حملہ ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی آج 25ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ 1926 میں پنجاب کے علاقے قصور میں موسیقاروں کے گھرانے میں پیدا ہونے والی نور جہاں نے 9 سال کی عمر میں کلکتہ سے بطور چائلڈ سنگر اپنی گائیکی کے سفر کا آغاز کیا۔ وہ جنوبی ایشیا میں اپنے وقت کے سب سے بڑی اور بااثر گلوکاروں کے طور پر مشہور تھیں اور انہیں ملکہ ترنم کا اعزازی خطاب دیا گیا۔ نور جہاں نے فلمی صنعت پر 35 سال سے زائد عرصے تک راج کیا اور اردو، پنجابی، سندھی سمیت مختلف زبانوں میں تقریباً 10,000 گانے ریکارڈ کیے۔ 1957 میں نور جہاں کو ان کی اداکاری اور گلوکاری کی صلاحیتوں پر صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ 2000 میں آج کے روز انتقال کر گئیں۔ انہیں کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے آج تک 2 نئی ٹیموں کی بولیاں وصول کرے گا۔ نئی فرنچائز کی نیلامی اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 9 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 14، کراچی 17، کوئٹہ -1، مری 3، جبکہ مظفر آباد اور گلگت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم شدید سرد رہنے کی توقع ہے، جبکہ جموں میں موسم سرد رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور بارہمولہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 11، لیہ -3، پلوامہ اور شوپیاں 0، جبکہ اننت ناگ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔